ایک کامیاب انسان کن مقامات سے گزر کر، کن منزلوں سے گزر کر وہ اپنی کامیابی کو حاصل کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان میں کیا کوالٹیز ہوتی کہ ایک انسان ان کوالٹیز کی وجہ سے کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے. تو اس کامیابی کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ تو آج اس بیان میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو جب آپ اس دنیا میں نظر کریں گے تو طرح طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. تو ہر ایک کی نظر میں جو ہے کامیابی جو ہے الگ مقام رکھتی ہے. ہر ایک کے لیے کامیابی جو ہے کسی کے لیے کچھ ہوگی، کسی کے لیے کچھ ہوگی. کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ کسی چیز کو پا لینا کامیابی ہے، کسی مقام کو حاصل کر لینا کامیابی ہے. تو جیسے جس کا مقام ہے ویسے اس کے لیے کامیابی. تو ایک انسان جب کامیابی کی طرف محنت کرتا ہے تو اس کے اندر لگن ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے پانے کا جذبہ ہوتا ہے، اور سب سے اہم جو ہے اس کے پاس مشن ہوتا ہے، گول ہوتا ہے. اگر ایک انسان کے پاس اس کی منزل کا پتہ نہ ہو، ایک انسان کی زندگی کا اگر مقصد نہ ہو کہ وہ زندگی کیوں جی رہا ہے اور اس زندگی میں وہ جو بھی پانا چاہتا ہے وہ کیوں پانا چاہتا ہے، جسے ہم مقصد کہتے ہیں، جسے ہم گول کہتے ہیں، تو بنا مقصد کے جو ہے انسان ارادہ نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر ارادہ کر رہا ہے تو کسی مقصد کے تحت جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے. تو ایک کامیاب انسان کے پاس مقصد ہوتا ہے. ایک کامیاب انسان جب مقصد لے کے چلتا ہے تو اس کے پانے کا ارادہ کرتا ہے. ایک کامیاب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، نالج ہوتی ہے، پھر اسی علم کے تحت، نالج کے تحت، معلومات کے تحت وہ اس پر عمل کرتا ہے. تو وہ عمل جو ہے اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. یعنی وہ جو ہے اس اخلاص کو اگر میں کہوں، سمجھانے کی کوشش کروں، تو وہ یہ ہے کہ بس اس کو پانے کے لیے جو ہے وہ بس ایک ہی ڈائریکشن میں جو ہے محنت کرتا ہے، اپنی انرجی کو جو ہے بکھرنے نہیں دیتا. اپنے مقصد کو پانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک انسان جو ہے کئی امتحان سے گزرتا ہے، کئی قربانیاں پیش کرتا ہے. ایک انسان جو کامیاب ہے وہ رائے مشورہ کرتا ہے. وہ انسان جو ہے دوسروں کے تجربوں سے سیکھتا ہے، کیونکہ دانش مند، عقل مند انسان وہی ہے کہ خود جو ہے اپنا وقت ضائع نہ کرے، ٹھوکرے نہ کھائے، بلکہ جو ہے دوسروں کے تجربوں سے جو ہے سیکھ لے. کچھ مقامات ایسے بھی ہے کہ اس مقام پر ٹھوکرے کھانا ضروری بھی ہوتا ہے، اور کچھ مقامات زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں جو ہے اگر وہ دوسروں کے تجربے سے اگر خود سیکھ لیتا ہے تو وہ عقل مند انسان ہے، وہ صاحب سمجھ انسان ہے، وہی اصل میں جو ہے وزڈم رکھتا ہے. پھر جو کامیاب انسان ہوتا ہے، تو میں یہ جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ ینگ جنریشن کے لیے بتا رہا ہوں. میں آج کی جو جنریشن ہے، جو آج تھاٹ پروسیس لے کے چل رہی ہے، جو آج کا دور حاضر ہے،
جو سائیکولوجی وہ لے کے چل رہا ہے, جو ماحول اس کے اطراف میں ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ کامیاب انسان جو ہے کمفرٹ زون میں نہیں چلتا, وہ کمفرٹ زون کو توڑتا ہے, کمفرٹ زون کی زنجیر کو توڑتا ہے اور نکل جاتا ہے آگے. اگر آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آ سکتے تو وہ انسان کبھی اپنی کامیابی کو, اپنے مقصد کو پا نہیں سکتا. ارادہ تو کر لے گا لیکن اپنے مقصد کو پا نہیں سکتا. تو سب سے اہم بات جو آج کے دور میں جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کمفرٹ زون سے باہر آنا, جس کو ہم دوسری بھاشا میں اگر کہے کہ کنویں کا مینڈک, کہ اس نے ایک دائرہ کھینچا اور وہ اسی دائرے میں رہنا چاہتا ہے, وہ اسی اپنی ایک دنیا بسا لیا, اسی میں جو ہے جینا چاہتا ہے, وہ نئے نئے تجربات کو حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے. تو وہ کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے, اس کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے, یا یوں کہہ لو کہ اس کی ابھی روحانیت سکڑی ہوئی ہے. تو وہ نئے نئے تجربات کو کرنے کے لیے ڈرتا ہے, اسی لیے جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون کی زنجیر میں بند گیا ہے, اس بندھن میں اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اس نے. تو اگر اس سے نکلنا ہے تو اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا ہوگا, اپنی خود اعتمادی پر اس کو کام کرنا ہوگا, یعنی خود کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے اس کو بہت کام کرنا ہوگا, خود کو تراشنا ہوگا اس کو, اور اس بندھن, اس زنجیر کو توڑنا ہوگا جسے ہم کمفرٹ زون کہتے ہیں. تو یہ جو ہے آج کے دور میں جو ہے نوجوانوں کو جکڑا ہوا ہے, جسے ہم کمفرٹ زون کہتے ہیں, کیونکہ وہ اس کے اندر ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے جو اس کو پکڑ لیتی ہے. تو یہ تمام تر جب نکات کو, باتوں کو آپ دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ ایک کامیاب انسان کن منزل و مقام سے گزر کر کامیابی کی طرف پہنچا ہے, اور اس میں کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. تو وہ قربانی دے کر جو ہے اس مقام تک پہنچا ہے, اس نے جو ہے مشورہ کر کے اس مقام تک پہنچا ہے, اس نے دوسروں کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور خود سنبھلا ہے, اس مقام تک پہنچا ہے. اس نے دوسروں سے مشورہ کیا ہے, رائے کیا ہے, اپنے علم کو جو ہے بڑھایا ہے, اس پر عمل کیا ہے اس نے, اور ایک ہی ڈائریکشن میں جو ہے اس نے محنت کیا ہے. اس نے 10 جگہ جو ہے گڑھے نہیں کھودا, بلکہ ایک ہی جگہ جو ہے اس نے گڑھا کھودتے چلا گیا, کھودتے چلا گیا, کھودتے چلا گیا, اور ایک مقام ایسا آیا کہ اس میں سے پانی نکل گیا. تو یہ تمام تر نکات کو جب آپ دیکھو گے تو ایک کامیاب انسان جو ہے آپ کو نظر آئے گا. لیکن ایک بہت ہی جو ہے اور گہری بات یہ ہے کہ وہ کامیاب انسان اگر یہ سوچ لے کہ قسمت, جس کو ہم نصیب کہتے ہیں, تو بے شک ہم نصیب پہ جو ہے ایمان رکھتے ہیں, ہمارا پورا ایمان ہے, ہمارا پورا بلیف سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی نصیب لکھا ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ایک گہرا نقطہ میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نصیب کے بھروسے ہی جو ہے عمل, یعنی جس کو ہم کوشش کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کوشش کہتے ہیں, اگر عمل نصیب کے بھروسے اگر کوشش کرنا چھوڑ دے تو ہم نے جو ہے اس بات کو ابھی سمجھا نہیں. جو بات جو ہے دیگر صحابہ کرام نے بھی جو ہے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو ہم جو ہے عمل کے بھروسے پر کیوں بیٹھے, ہم جو ہے عمل کیوں کریں, ہم کوشش کیوں کریں, جو ملنا ہوگا مل جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے کرنے سے وہ ملے گا, نصیب میں اس طرح سے لکھ دیا اللہ نے, پروردگار نے, رب قدیر نے اس طرح سے لکھا ہو کہ بولے کرنے سے ملے گا. تو وہ بات کو آپ نے سمجھا نہیں, کیونکہ کیا ہوگا کہ جب آپ نصیب کے بھروسے بیٹھ جاؤ گے تو کیا ہوگا معلوم ہے کہ کوشش کا جو مادہ ہے وہ مر جائے گا, اور جس دن کوشش کرنے کا مادہ مر گیا تو کوئی انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. چاہے وہ دنیا ہو, چاہے دنیا کے کوئی بھی جو ہے منزل ہو, کوئی بھی مقام ہو, چاہے وہ بچپنا ہو, جوانی ہو, مڈل ایج ہو, بڑھاپا ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, ماں ہو, بھائی ہو, بہن ہو, چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو, چاہے دین کے معاملات ہو. تو یہ تمام باتیں جو ہیں ہر ایک کے لیے جو ہے اپلائی ہوتی ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بات میرے لیے اپلائی نہیں ہوتی. تو بے شک جو ہے اس کی تقدیر میں کچھ لکھ دیا گیا ہے, لیکن تقدیر کس کا نام ہے؟ تو تقدیر جو ہے بن مٹھی کا نام ہے, کہ اس کے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتا, اس کے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتا. تو میں اس کے اندر کیا ہے اس اندازے پہ اگر اس اندازے پہ بیٹھ جاؤں, بے شک اس کے اندر کچھ ہے, کچھ تو لکھا ہوا, یہ ایمان ہے میرا تقدیر پر, لیکن کیا ہے مجھے علم نہیں ہے اس کا. تو اگر میں اس کے بھروسے بیٹھ جاؤں
تو کوشش کا جو مادہ ہوگا وہ کمزور ہو جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مادہ جو ہے مٹ جائے گا, اور اگر وہ مادہ ختم ہو گیا آپ کے اندر سے تو آپ کبھی کامیابی نہیں ہو سکتے. کیا نہیں حاصل کر سکتے؟ آپ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور ایک کامیاب انسان دوسروں کی خوشی سے خوش ہوتا ہے. ایک کامیاب انسان دوسروں کو جو ہے عظیم سمجھتا ہے, بلند سمجھتا ہے, اور خود کو حقیر سمجھتا ہے. کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب وہ دوسروں کو عظیم سمجھتا ہے اور خود کو چھوٹا سمجھتا ہے تو تبھی جو ہے اس کے اندر جو آنے والی کچھ صفت ہے جو اس کو برباد کرتی ہے, ناکامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. جیسے ہرس و ہوس, حسد, جلن. ہرس و ہوس, تو جس کے اندر حسد ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, ہرس جن کو پکڑ لیتی ہے, تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے اس نیگیٹو انرجی کو پکڑ کر کیا کیا, دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, دوسروں کی کامیابی سے جلنا شروع کر دیا. اور جلنے کے بعد ہوا کیا کہ ان کو بھی جو ہے کھینچنا شروع کیا نیچے کی طرف. وہ اس سے خوش نہیں ہے. تو ایک کامیاب انسان جو ہے نا دوسروں کی ترقی سے خوش ہوتا ہے. ایک کامیاب انسان جو ہے نا کبھی دوسروں کو جو ہے حقیر نہیں سمجھتا, بلکہ وہ خود کو جو ہے چھوٹا سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے اس جلن سے, حسد سے, کینہ سے بچ جائے, اس نیگیٹو انرجی سے بچ جائے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور دوسروں کو جو ہے بڑا سمجھے. آپ جو ہے دوسروں کی خوشی میں جو ہے شامل ہو جائے, اس کو اپنی خوشی سمجھ لے, تو آپ اس جو ہے نیگیٹو انرجی سے بچ جاؤ گے. ورنہ ہوگا کیا, وہ انرجی پکڑ لے گی آپ کو, کیونکہ وہ مادے رکھے ہوئے آپ کے اندر, آپ اس سے بچ نہیں سکتے. تو بچنے کا جو آسان راستہ یہی ہے کہ خود کو جو ہے کچھ نہیں سمجھنا, کہ میرے پاس کچھ علم نہیں ہے, میں کچھ نہیں جانتا, جو کچھ عطا کیا میرے پروردگار نے عطا کیا اور وہی کرے گا. بس اتنا اگر ہم خیال لے کر آتے ہیں تو دیکھو گے کہ آپ خود بخود جو ہے ان جی کے جنجال سے بچ جاتے ہیں, ان تمام نیگیٹو انرجی سے بچ جاتے ہیں. تو نصیب پہ بھروسہ بے شک کرنا ہے, لیکن کوشش کرنا ہے. کیونکہ اللہ نے بھی تو کہا نا کسان کو کہ پہلے جو ہے بیج کو بونا ہوگا, ہل چلانا ہوگا, اس پہ پانی ڈالنا ہوگا, اس کو روشنی ڈالنا ہوگا, اس کو کھاد دینا ہوگا, اس کو جانوروں سے حفاظت کرنا ہوگا, اور ایک لمبے عرصے تک جو ہے حفاظت کرنا ہوگا. یہ عمل کو دہراتے رہنا ہوگا, اور ساتھ میں جو ہے صبر کرنا ہوگا. اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے وہ کسان جو ہے اللہ سے جو ہے کچھ توقع رکھتا ہے. تو یہاں پر اس نے کیا کیا کہ پہلے اس نے پوری معلومات حاصل کیا, اس نے پورا جائزہ لیا, پورے پروسیس کو سمجھا, پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا. اور عمل بھی کس طرح سے کیا کہ پورا فوکس جو ہے اس کا اس طرف تھا. اس نے اپنے ارادے کو درست کیا, اس نے اپنے مقصد کو جانا. تو تمام تر جو ہے باتوں کو دیکھ کر اس نے جو ہے ایک پروسیس کو فالو کیا, اور ایک وقت آیا کہ اس نے اللہ پروردگار پہ چھوڑ دیا, رب قدیر پر چھوڑ دیا, کہ جو بھی ترقی ہوگی وہ رب قدیر کی طرف سے آئے گی. جو بھی ترقی دینے والا ہے تو میرا پالنے والا ہے, وہ رب ہے. کون ہے وہ رب ہے, وہ میرا پروردگار ہے پالنے والا. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ میرا پالنے والا رب ہے, میرا پالنے والا رب ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک کامیاب انسان کی نشانیاں کیا ہے, ایک کامیاب انسان کس مقام سے گزر کر اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہوتی ہے, تو اس سے دیکھنا ہوگا. تو آج جو ہے اسی کا تذکرہ جو ہے کیا جا رہا ہے کہ ایک کامیاب انسان جو ہے کس مقام سے گزرتا ہے. تو ہمیں جو ہے کوشش کرنا ہے, تو کوشش کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے صبر کے ساتھ, اور قربانیوں کو پیش کرتے ہوئے چلنا ہے. تو ایک دن جو ہے رب قدیر جو ہے اس مقام پہ لا کر کھڑا کر ہی دیتا ہے, کیونکہ محنت کبھی کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی. اب آئیے میں ایک نقطے کی طرف چلتا ہوں کہ کسی کے لیے کچھ کامیابی ہے, کسی کے لیے کچھ کامیابی ہے, لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں, اگر آپ کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ارادے کی ضرورت ہے, نیت کی ضرورت ہے. اور ارادہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس مقصد ہو. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے, پروردگار نے, ایشور نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا, اللہ رب العزت نے, رب قدیر نے یہ دنیا کیوں بنائی, اس نے اس دنیا میں آپ کو کیوں پیدا فرمایا, کس مقصد کے تحت جو ہے یہ دنیا کو پیدا فرمایا, کس مقصد کے تحت جو ہے آپ کو پیدا فرمایا, اور آپ کو کچھ چیزیں عطا کیا. تو اس مقصد کو جو ہے جاننا ہوگا آپ کو. اس مقصد کو جاننے کے بعد جو ہے وہ جو ہے آپ کو اپنے اصل مقصد کے لیے ارادہ کرنا ہوگا, نیت کرنا ہوگا, اور صحیح ڈائریکشن میں جو ہے قدم بڑھانا ہوگا.
تبھی جو ہے آپ اصل کامیابی کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ تو اصل کامیابی ہے کیا؟ تو اصل کامیابی ہے کہ رب قدیر کے مقصد کو جان لینا، کہ اس کائنات کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا، رب قدیر کے جو ہے منشے کو جان لینا، اس کی حکمتوں کو سمجھ لینا کہ اس نے مجھے کیوں پیدا فرمایا، میں کون ہوں۔ تو اصل کامیابی کس میں ہے؟ تو اصل کامیابی خود کو جان لینے میں۔ اصل کامیابی تو میری نظر میں کامیاب انسان کون ہے؟ میری نظر میں کامیاب انسان وہ ہے کہ جس نے دنیا کو نہیں جانا، جس نے دنیا کو نہیں سمجھ پایا، جس نے جو ہے دنیا کو نہیں سمجھ پایا لیکن خود کو جان لیا۔ اس نے کیا جان لیا؟ جس نے خود کو جان لیا، خود کو پہچان لیا، کیونکہ تمام تر کا جواب جو ہے تمہارے اندر ہی رکھا ہوا کہ اللہ نے دنیا کیوں بنایا، مجھے کیوں پیدا فرمایا، مجھے یہ مقام کیوں عطا کیا، یہ صلاحیتیں کیوں عطا کی، میں یہ زندگی کیوں جی رہا ہوں، جانوروں کو کیوں پیدا کیا، چاند سورج کو کیوں پیدا کیا، یہ سسٹم کو کیوں پیدا کیا، سسٹم کو اس طرح سے کیوں چلا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے۔ تو یہ تمام تر جو جوابات ہیں آپ کو اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ ہے خود کو جاننے میں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اگر آپ واقعی میں ان تمام سوالات کے جوابات کو پانا چاہتے ہو، اگر آپ واقعی میں جو ہے بلند مقام یعنی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اس کامیابی کو سمجھو کہ اصل کامیابی کس میں ہے۔ تو اصل کامیابی دنیا پانے میں نہیں ہے، دنیا کے مقامات کو پانے میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کیا تو جیسے ایک ماں باپ کو جو ہے بچوں کا رب بنا کر بھیجا، جس کو پالنے والا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بچوں کا رب کون ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم ولی کہتے ہیں، والی کہتے ہیں، سرپرست کہتے ہیں، تو وہ ان کے رب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پالنے والا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب انسان کو بھیجا تو وہ جو ہے رب بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ یعنی چلانے والا بھیجا۔ تو بے شک چلانے والی جو انرجی ہے، چلانے والی جو قوت ہے، چلانے والا جو نور ہے، بے شک وہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے جو نظام قدرت بنا کر جو بھیجا ہے تو اس میں کچھ صلاحیتیں، کچھ جو ہے اتھارٹیز، کچھ جو ہے پاور انسان کو بھی عطا کیا۔ تو اس پاور کو جاننا ہے، اس صلاحیت کو سمجھنا ہے، آپ کو ان قوتوں کو سمجھنا ہے۔ تو وہ آپ کو عطا کیا اللہ نے۔ کیا کیا اللہ نے؟ وہ قوتیں آپ کو عطا کیا ہے اللہ نے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہی ہے، منشا یہی ہے کہ خود کو جاننے میں تمام تر کا جاننا ہے۔ ورنہ کیا ہے معلوم ہے کہ دنیا میں تو ہر چیز عطا کر کے ہی بھیجا۔ یہ پوری کائنات کس کے لیے سجائی گئی؟ تو آپ کے لیے سجائی گئی۔ یہ کائنات کو جو ہے آپ کو رب بنا کر بھیجا، آپ کو جو ہے اس کو چلانے والا بنا کر بھیجا۔ بس یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو قوت ہے وہ اللہ کی قوت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ کیونکہ پتا ہے نا کہ اس کے حکم کے بنا ایک پتا نہیں ہلتا، کیونکہ یہ کائنات کو کن سے چلاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جس نے خود کو جان لیا وہی کامیاب ہو گیا، جس نے اس دنیا میں خود کو جان کے اس مقام سے گزر گیا وہی کامیاب انسان ہے، وہی کامیاب ترین اور بلند ترین انسان ہے۔ ورنہ زندگی میں آنے کے بعد اگر آپ نے خود کو ہی نہیں جانا، اپنے رب کو ہی نہیں جانا، پالنے والے کو ہی نہیں جانا، اور آپ نے دنیا کو جو ہے کامیاب سمجھ لیا، دنیا کے منزل مقام کو کامیاب سمجھ لیا، تو وہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ تو بس اس کی طرف بھی غور کرنا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ تو کامیابی کی تلاش میں مت رہو، کامیابی کیا ہے اس کی تلاش میں بھی رہو کہ اصل کامیابی کس میں ہے۔ تو آخر وہ دعوانا الحمدللہ۔